نہیں کرتا ہے. امید ہے آپ کی بھی میزبانی جو ہے. علی اوان صاحب، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں بالکل مختصر سی کہ الیکٹرک کے بارے میں بات کروں گا. عمر ایوب نے بتا دیا اس کو صورتحال کیا ہے. عمر میں نے سنا نہیں آپ نے وہ جو ان کا یونٹ ٹرپ ہوا تھا وہ بتا دیا. چلو شاباش، اصل بات بتا ہی نہیں. اچھا، میں بتا دیتا ہوں اس کا. لیکن اس سے پہلے ایک دو باتیں وسیم بھائی نے کی تھی، تو وسیم بھائی کی عرض میں تو کے لیے، تاکہ ان کو جو ان پہ دباؤ آ رہا ہے اور جو جواب ان کو دینے پڑ رہے ہیں، میں ان کو تھوڑی تسلی دے دوں کہ پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمیں بھی بہت لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے اتحادی ہیں، میئر آپ کا ہے، کراچی میں تو کچرا بھی نہیں اٹھایا جا رہا. پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ کس طریقے سے سندھ حکومت نے مفلوج کیا ہوا ہے، اور کراچی کے میئر کو وہ اختیارات جو آئین کے اندر ان کے پاس ہونے چاہیے وہ ان کو نہیں دے رہے ہیں، ان کو وسائل سے روکا جا رہا ہے. تو یہ تو ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کریں. نہ ہمیں آپ کی نیت پہ کوئی شک ہے، اور امید ہے نہ آپ کو ہماری کوئی نیت میں شک ہوگا کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کراچی کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں. متحدہ 30 سال تک مختلف اتحاد کا حصہ بنی، لیکن کراچی کے حالات جو ہیں ان 30 سال میں بہتر نہیں ہوئے، سوائے ایک چھوٹا سا عرصہ تھا جنرل مشرف کے ٹائم میں جہاں واقعی میں کراچی میں کچھ کام ہوا. اس کے علاوہ کراچی ابتری کی طرف گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ متحدہ کو کراچی کی آواز اٹھانی پڑتی تھی ان کے سامنے جو ارباب اختیار تھے لیکن جن کا کراچی سے تعلق کوئی نہیں تھا. آج جو کولیشن حکومت ہے وہاں اختیار رکھنے والے اور فیصلہ کرنے والے لوگ یا کراچی سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ جن کا خصوصی ایک دلی رشتہ ہے کراچی کے ساتھ. تو کم سے کم اس بات کی کسی کو اس پہ سوالیہ نشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس حکومت کی ظاہر ہے ذمہ داری پورے پاکستان کی ہے، اور تمام پاکستانیوں کے لیے عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہے وہ کوشش کرتی ہے بہتری کے لیے. لیکن کراچی کا ایک خاص مقام ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کی سیاست کے اندر بھی، اور جیسے میں نے کہا عمران خان کے دل کے اندر بھی. اس کی وسیمہ وجہ بہت سادہ ہے کہ جب شوکت خانم بن رہا تھا تو جن لوگوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور چندہ دیا اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کراچی کے لوگ تھے. تو وہ ایک خصوصی رشتہ ان کے ذہن میں بھی آ گیا ہے. میں نے اس دن کراچی میں بھی کہا تھا، بنیادی میری سٹیٹمنٹ جو ہے کراچی الیکٹرک کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کراچی کا بجلی کا نظام کے الیکٹرک کی صورت میں پرائیویٹائز کیا گیا ہے. کراچی پرائیویٹائز نہیں کیا گیا. کراچی وفاق کی ذمہ داری کل بھی تھا، اور کراچی کے بجلی کا نظام آج بھی وفاق کی ذمہ داری ہے. جو فیصلے ہوئے اس دن، اور بالکل صحیح بات ہے، وسیم بھائی نے یہ مجھ سے میٹنگ میں بھی کہا تھا اور یہ میں نے پھر اس کے بعد ٹی وی کے سامنے بھی کہا تھا. ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ جو کہ الیکٹرک کو جائز مدد درکار ہے وہ مدد ان کی جائے تاکہ کراچی کے عوام کی مشکل آسان کی جا سکے. اور اس میں سے کئی جو فوری اقدامات ہیں اس کا ذکر عمر ایوب نے کر بھی دیا. لیکن ہماری ذمہ داری اور ہم جواب دیں کراچی کے عوام کو، اگر کہ الیکٹرک ان کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہوگی تو ہماری حکومت یہ نہیں کہے گی کہ یہ کے الیکٹرک کی وجہ سے تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں. ذمہ داری میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہمارے اوپر، عمر ایوب کے اوپر یہ ذمہ داری ختم ہوتی ہے اور انہوں نے حل کرانا ہے. اور اسی سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ صرف زبانی بات نہیں ہو رہی ہے. میں دہرا دیتا ہوں، میں نے اس دن جو ذکر کیا تھا جن باتوں کا، ظاہر ہے اس میں اور بھی زیادہ تفصیل ہے لیکن موٹی موٹی چیز میں دہرا دینا چاہتا ہوں. اگلے سال کی گرمیوں سے پہلے منصوبہ جو آلریڈی کنسٹرکشن کے اندر ہے اس کے مکمل ہونے سے کراچی کو 550 میگا واٹ بجلی مزید ملے گی. یعنی 2021 کی گرمیوں سے پہلے، 2022 کی گرمیوں سے پہلے 800 میگا واٹ مزید کراچی کو سپلائی کیے جائیں گے. یعنی 550 پلس 800 1350 میگا واٹ کا اضافہ ہو جائے گا.
2022 کی گرمیوں سے پہلے، اور 2023 جو اس پارلیمانی ٹرم کا آخری سال ہوگا اس کی گرمیوں سے پہلے مزید 800 میگا واٹ کا اضافہ کیا جائے گا، یعنی 550 پلس 800 پلس 800، مکمل طور پر مجموعی طور پر 2150 میگا واٹ بجلی کراچی میں سپلائی کا اضافہ کیا جا رہا ہے اگلے 3 سال کے اندر، یعنی ابھی جتنی بجلی سپلائی کی جاتی ہے اس میں 70% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام جو فیصلے ہیں یہ ہو بھی چکے ہیں، ان کے اوپر کام بھی شروع ہو چکا ہے، کچھ جو ہیں وہ تو کنسٹرکشن کے مراحل کے اندر ہیں جیسے میں نے کہا۔ انشاءاللہ تعالی بجلی کا مسئلہ بھی حل کریں گے، جو اور بھی کراچی کے عوام کے مسائل ہیں وہ بھی تحریک انصاف کی حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے، ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وسیم بھائی کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ایک جتنی حکومتی نظام کے اندر تیز رفتاری سے فیصلے کیے جا سکتے ہیں وہ فیصلے کر کے کوشش کی کہ کے ایم سی جو ہے اور ایچ ایم سی جو ہے دونوں، ان دونوں کے لیے فنڈز مہیا کیے جائیں تاکہ وہ کچھ نہ کچھ گراؤنڈ پہ کام کر سکیں۔ وہ وسائل جو ان کا جائز حق ہے جو سندھ حکومت نے روکے ہوئے ہیں، کچھ حد تک کم سے کم وفاق اس کی کمی پوری کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی پٹیشن تحریک انصاف بھی لے کر گئی ہوئی ہے، پہلے ایم کیو ایم لے کر گئی تھی، جس کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنی ذاتی حیثیت کے اندر، اور میں بھی اس کا پٹیشنر ہوں، کہ کراچی کو جب تک با اختیار نہیں کیا جائے گا، جب تک کراچی کو اپنا آئینی حق نہیں دلایا جائے گا، یعنی آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ ایک مقامی حکومت کا نظام ہوگا جو انتظامی طور پر، سیاسی طور پر اور مالی طور پر خود اختیار ہوگا، جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کراچی کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ امید ہے ہماری کہ اس پٹیشن کی جلد ہیئرنگ کریں گے۔ میری چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی یہ درخواست ہے کہ کیونکہ کراچی کے تقریباً 2 کروڑ شہریوں کا یہ مسئلہ ہے تو اس پٹیشن کو جلد سے جلد سنا جائے تاکہ وہ فیصلہ بھی آئے، اور اگلے الیکشن ہونے جا رہے ہیں کراچی میں، لوکل گورنمنٹ کی ٹرم مکمل ہو رہی ہے، امید ہے اس سے پہلے یہ فیصلہ آئے تاکہ اگلا الیکشن جو ہو لوکل گورنمنٹ کا، مقامی حکومت کا الیکشن جو ہو کراچی کے اندر، وہ اسی آئین کی اصل روح کے مطابق ہو جو آئین کے اندر لکھا ہے، جیسا کہ تحریک انصاف کی حکومت پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے اندر کرانے جا رہی ہے۔ تو ٹرپنگ ہوئی تھی وہ، اچھا سوری میں وسیم بھائی کو بتانا بھول گیا، ان کو بتانا چاہیے تھا عمر کو، ہماری میٹنگ کے بعد اگلے دن ان کے پلانٹ میں ٹرپنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میرے پاس بھی فون آ رہے، رات کو 12 بجے کالز آنی شروع ہو گئی تھی، بالکل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی کب تک سٹارٹ اپ ہے اس کا؟ اگلے 3-4 دن کے اندر وہ کہہ رہے وہ ہو جائے گا۔ جو فیول کا مسئلہ تھا وہ ہم ختم کر چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں آخر میں پھر اپنے ایم کیو ایم کے جو ساتھی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور کس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں تو اس لیے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اور متحدہ دونوں کراچی کے حقوق کے لیے ساتھ مل کر یہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ دھرنا جو ہے اس کو اب اختتام پذیر کیا جائے، اور اگر اس کے بعد جیسے وسیم بھائی نے کہا اگر مسئلہ آگے حل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو وہ دھرنے کی صورت میں نہیں، پھر ہم فیصلہ سازی کی میٹنگ میں ساتھ بیٹھ کے فیصلے کریں گے اور مسئلہ حل کریں گے۔